قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. یہ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، یہ جو رک گئی ہے تو وہ جہاں. سانسوں کی اس مالا میں موتی پیرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے حبیب دو جہاں. تمام احباب محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بابا سے بلند محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. معزز و مکرم حضرت صوفی محمد حسین سیدی صاحب، حافظ محمود صاحب، جملہ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، آج ہم یہاں پہ محترم جناب محمد رفیق چیمہ صاحب کی اہلیہ کی ایثار ثواب کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مرحومہ کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے. ہم ان سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں جنت میں اس جگہ عطا فرمائے جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کو اللہ نے جگہ عطا فرمائی. دوستان محترم، زندگی کے ساتھی کا زندگی کے اس مقام پر زندگی سے چلے جانا، یہ زندگی کا ایک تلخ ترین تجربہ ہوتا ہے. آپ اس ذاتی تعلق کو جس طرح بھی بیان کریں، بہر طور یہ کٹھن ترین مرحلہ ہے جس سے انسان جس طرح کی زندگی سے آشنا ہوتا ہے وہ زندگی اکثر اس کے لیے بدل جاتی ہے. احساس تنہائی اور گھریلو جسمانی ضروریات کے حوالے سے جو تعلق ایک شخص کا اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا تعلق ہے. ایسے عالم میں جب انسان تنہائی کا شکار ہو، ٹوٹ کا شکار ہو، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے اور اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی گزارے تو زندگی اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتی ہے. ہم آج یہاں پر جناب رفیق صاحب کی غم گساری کے لیے آئے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، شمائل ترمذی میں حدیث ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر میں سب سے بلند رتبہ وہ شخص ہوتا تھا جو کسی کی غم گساری کیا کرتا تھا.
کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیا کرتا تھا، کسی کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جس طرح کی محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمیں حضرت خدیجہ پہ رشک آیا کرتا تھا۔ بات بات پہ حضور کہتے خدیجہ نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا، خدیجہ نے ایک دفعہ ایسے کہا تھا، تو سیدہ کہتی کہ ہمیں غصہ آتا، جلال آتا کہ ہمارے سامنے پہلی زوجہ کا ذکر کر رہے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے سامنے آپ کوئی بھی بات کریں وہ گھما پھرا کے اسی ہستی کی طرف بات لے جائے۔ آپ کسی سے کلام کریں، اگر وہ بات بات پہ کہے کہ اللہ نے ایسے کہا، مصطفیٰ نے ایسے کہا، تو مطلب یہ ہے یہ دیندار آدمی ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی سے ہم کلام ہوں اور وہ بات بات میں دنیا کی باتیں کریں اور آپ سے صرف دنیا ہی کے حوالے سے گفت و شنید ہو، تو مطلب صاف ظاہر ہے یہ دنیا دار ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس بیٹھے اور وہ گالم گلوچ کرے اور وہ فحاشی اور یعنی کہ قصے سنائے، تو مطلب یہ ہے اس کے اندر ہوس بھری پڑی۔ تو اگر کوئی شخص بات بات میں کسی کا ذکر خیر کرے تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس ہستی سے محبت کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پہ خدیجہ نے ایک دفعہ ایسے کہا، خدیجہ نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے ایک دفعہ بڑا جلال آیا، تو میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے جوان خواتین عطا کی ہیں، جوان آپ کی ازواج ہیں، آپ اس ضعیفہ کا بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا کہ گلاب کے پھول سے بھی زیادہ سرخ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کے بارے کچھ کہہ کے مجھے اذیت نہ دیا، اس خاتون نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ گئی، اس نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا۔ وہ کیسے؟ جب مصطفیٰ پہ پہلی وحی آئی تو آپ گھر تشریف لائے اور آپ کا جسم مقدس کانپ رہا تھا، آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جلدی سے آئی، کمبل اڑایا، کہا آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ کہنے لگے خدیجہ میں پہاڑ پہ تھا، ایک عجیب و غریب قسم کا فرشتہ آیا، آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا فرشتہ نہ دیکھا، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میری یہ کیفیت ہو۔ تو حضرت خدیجہ کے الفاظ سنیے، آپ کہنے لگی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ تو یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ ایک الوہی پیغام ہے اور ایک فطری پیغام ہے۔ آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں، ناداروں سے حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو یتیموں کا خیال کرتا ہو، بیواؤں کا خیال کرتا ہو، ناداروں سے حسن سلوک کرتا ہو، اللہ نہ اسے دنیا میں آنچ آنے دیتا ہے نہ آخرت میں اس پہ کبھی آنچ آئے۔ تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلی شادی ہے حضرت خدیجہ سے، یہ تقریباً 25 برس کی عمر میں، اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک تھی تقریباً 40 برس۔ لیکن مصطفیٰ کا حضرت خدیجہ سے اور سیدہ خدیجہ کا حضور سے عشق ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام کبھی وہ عشق بھلا نہ سکے۔ یہاں تک کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت وصال آیا تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کو کہا اے میری بیٹی، یہ آخری وقت ہے اور میں اللہ کے حضور حاضر ہونے والی ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگی، کہا بیٹیا رو نہ، تیرے ابا جی حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں،
جاؤ اور جا کے کہو اپنی کالی کملی تو عطا کر دیں۔ خدیجہ کی خواہش ہے جب آخری سانس نکلے تو جسم پہ آپ کی چادر موجود ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا روتی روتی سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار حرم میں کیوں تھے؟ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اے مولا میری زوجہ۔ لیکن جو قدرت کا اصول ہے، جو قدرت کا قانون ہے، وہ تو ہر ایک پہ جاری ہونا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ابا کی نبی اکرم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ مصطفیٰ کی عادت تھی جب حضور کی صاحبزادی حضور کے پاس آتی تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ یہ ایسا عالم ہے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین پہ گاڑ دیتے۔ مصطفیٰ نے یہ عمل کر کے دکھایا، اے لوگو دیکھ لو میں محمد عربی، اللہ نے مجھے 4 بیٹیوں سے نوازا، 3 بیٹوں سے نوازا، بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، میں اپنی بیٹیوں سے اس طرح حسن سلوک کرتا ہوں۔ اور جب بھی بیٹی کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی، حضور کے ماتھے میں کبھی بال نہیں آیا کہ پھر بیٹی ہو گئی۔ نبی اکرم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا اے جانے پدر تو کیسے آئی؟ کہ ابا جی امی نے بھیجا۔ اچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ کہ ابا جی عالم نزا طاری ہے، آخری وقت ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، امی جی کی خواہش ہے آپ اپنی یہ کملی عطا کر دیں، آخری وقت ہو، رب کے حضور حاضر ہوں تو آپ کی کملی جسم پر موجود ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی چھلک پڑی کہ آخر وقت میں یاد کیا ہے تو کس کالی کملی والے کو یاد کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے فاطمہ خدا کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم ہے، اگر آج مجھ سے تمہاری ماں خدیجہ میں محمد کی جلد مانگتی تو خدا کی قسم یہ بھی اکاڑ کے دے دیتا۔ اتنی محبت میرے مصطفیٰ کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ اور نکاح کب کیا؟ جب 25 برس کی عمر۔ اور ہمارے گھروں میں بالعموم نوجوانوں کے دلوں میں کیا راسخ کیا جاتا ہے؟ مال والی ہو، حسن جمال والی ہو، یا نسب بڑا عالی ہو، اچھے اونچے خاندان۔ مال کی وجہ سے نکاح کون کرتا ہے؟ عیسائی۔ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کون کرتا ہے؟ عیسائی، یہودی۔ حسب نسب دیکھ کے نکاح کون کرتا ہے؟ ہندو۔ ہمیں فرمایا گیا مسلمانوں تم جب نکاح کے لیے کوشش کرو تو یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھیں، تم ہمیشہ سیرت اور کردار دیکھ کے نکاح کیا کرنا، اس لیے کہ حسن ایک رات نہیں گزرتی اور حسن تمام ہو جاتا۔ یہ مال دولت کتنا مال لے آئے، کتنی دولت لے آئے، اور پھر کیا تم اس کے مال پہ اس کی دولت پہ زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اور حسب نسب اس کا کون بات میں پوچھتا؟ ایک چیز ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، وہ سیرت ساتھ رہتی ہے، وہ کردار ساتھ رہتا۔ کسی نے کہا تھا کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اگر پھول کے اندر خوشبو نہ ہو، خاتون کے اندر، مرد کے اندر سیرت نہ ہو، کردار نہ ہو، اچھے اخلاق نہ ہو، تو اس کا کوئی اچار ڈالے گا، اس کو وہ گھر میں سجا کے رکھے گا کہ تیرے اندر تو سیرت نام کی شے نہیں ہے، تیرے اندر تو کردار نام کی شے نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیرت دیکھ کر نکاح کرو کہ آخر وقت تک سیرت کی خوشبو پورے خاندان میں پھیلی رہتی۔ ہم ہر نماز کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ حضرت امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں، آپ کی تفسیر حسن بصری بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں جس کو اللہ دنیا میں نیک صالح بیوی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کا ایک حصہ قبول کر دیتا۔ وہ کیا؟
کہ آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھلائی دے، جس کو اچھی بیوی مل جائے اللہ اس بیوی کی شکل میں اس کو بھلائی دے دیتا۔ نبی اکرم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پانی کے علاوہ کوئی شے نہیں، مہربانی کیجیے بھوک ہے، آپ کچھ عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا میرے گھر جاؤ اور گھر جا کے معلوم کرو کچھ کھانے کے لیے ہے۔ وہ حضور کے حجرے انور کی طرف گئے، معلوم کیا تو کچھ نہ ملا۔ حضور نے فرمایا دوسرے حجرے چلے جاؤ، وہ دوسرے حجرے چلے گئے، وہاں سے بھی کچھ نہ ملا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں حجرا، سارے کے سارے حجرے حضور کے خالی تھے۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر تھے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا ہے کوئی جو ہمارے اس مہمان کو آج اپنا مہمان بنا لے، اس کو گھر لے جائے، اس کو کچھ کھلائے۔ ایک غریب انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں لے جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ لے جاؤ۔ وہ گھر لے گئے، اب غریب آدمی، دو بچے، گھر جا کے زوجہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے، تو زوجہ کہنے لگی بچوں کے لیے تھوڑا سا آٹا ہے، ہم میاں بیوی آج فاقے سے رات گزارے، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے فاقے کے عادی ہیں، بچوں کو بھی عادی بنا، حضور کا مہمان ہے، بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ کہنے لگی جیسے آپ کا حکم۔ اب گھر سے اگر اس طرح کا جواب آئے تو ذرا سوچئے، آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ پوری نہیں کر دیتا؟ بعض خواتین کی ایسی عادت بھی ہوتی ہے، ان سے کہا جائے کہ مہمان ہے، وہ کہتے جی باہر سے کھلا دو، یہ نہیں دیکھتی کہ گھر میں اللہ کی رحمتیں آ رہی، برکتوں کا نزول ہو رہا۔ یہ آئے گا جب تمہارے گھر سے پانی کے دو گھونٹ، دو لقمے، دو نوالے لے کے جائے گا، تمہارے گھر کی پریشانیاں بھی ساتھ لے جائے گا، تمہارے گھر کے دکھ درد بھی ساتھ لے جائے گا۔ تو زوجہ سے کہا حضور کا مہمان ہے، بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ کہنے لگی تھی جیسے آپ کا ہو۔ جب اس نے آٹا گوندا، روٹیاں بنائی تو دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنی۔ صحابی کہنے لگے جب میں اس کے سامنے یہ روٹی رکھوں گا تو وہ کہے گا آپ بھی کھائیں، اگر میں نے بھی کھانا شروع کر دیا تو نہ اس کا کچھ بننا ہے نہ میرا کچھ بننا ہے۔ تو کہنے لگی پھر آپ بتائیں۔ کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں، تم روٹیاں کسی شے میں لپیٹ کے لے کے آنا، سامنے رکھنا، میں تم سے کہوں گا اندھیرا زیادہ ہو گیا ہے، چراغ کی لو ذرا تیز کر دو، تم چراغ کی لو تیز کرنے کے بہانے بجھا دیں، چراغ بجھ جائے گا، گروپ اندھیرا ہوگا، وہ کھائے گا اور ہماری خیر ہے، اللہ پھر عطا کر۔ کہنے لگی جیسے آپ کہو۔ اس کو کہتے ہیں سیرت، اس کو کہتے ہیں کردار۔ کہنے لگی جیسے آپ کا حکم، آپ کا گھر ہے، آپ کھانا لے کے آئے ہیں، آپ کا مہمان ہے، جیسے آپ کا حکم۔ بڑا راضی ہوا، دل سے دعا نکلتی، پاک پروردگار اس کی خیر کرنا۔ اس نے وہ روٹیاں کسی شے میں رکھی، لپیٹ دی، اپنے شوہر کو دی۔ وہ صحابی رسول اپنے مہمان کے سامنے وہ روٹیاں لپیٹ کے لے گئے، کہا جی بسم اللہ کیجیے۔ مہمان نے حسب عادت کہا جی آپ بھی بسم اللہ کیجیے، آئے نہ مل کے کھاتے۔ اس کو تو معلوم نہیں گھر میں فاقہ چل رہا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے مل کے کھاتے۔ لیکن کیا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا اندھیرا بڑھ گیا، روشنی کم ہے؟ ہاں روشنی تو کم ہے، چراغ کی لو ذرا تیز کر دیں، بتی ذرا اونچی کر دیجیے۔ کہنے لگا اچھا، اپنی زوجہ کو آواز دیتا اللہ والی ذرا روشنی تیز کر دے۔ کہنے لگی جی اچھا بھی کر دی۔ اب وہ آئی، اس نے روشنی تیز کیا کرنی تھی، جو پری پلان تھا سارے کا سارا، اس نے وہ روشنی بالکل ہی بند کر دی، چراغ کی لو بجھا دی۔ اب گھر پندیرا کمرے میں ہو گیا۔ مہمان صحابی کہنے لگے کہ جناب یہ تو اندھیرا ہو گیا، چراغ جلائیے۔ وہ کہنے لگے ہم پتھر چکماپ کہاں سے گھومتے پھرے، آپ بسم اللہ کیجیے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ بھی بسم اللہ کیجیے۔ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ کھاتا ہوں۔
اب مہمان نے وہ اندھیرے میں ہی روٹی کھانا شروع کر دی اور میزبان نے ہوا میں ہاتھ ہلانے شروع کر دی کہ اس کو محسوس ہو یہ بھی کھا رہا.